ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اہل بیت کی شان اور عظمت کو بیان کرنا یہ ایمان کی کسوٹی ہے، اور آج جس شخصیت کا آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصود ہے ان کو امام محمد ابن جعفر الصادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن حضرت حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ یہ اہل بیت کے وہ عظیم بزرگ ہیں جن کی شان اور منقبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد میں سے اور شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ امام باقر رحمت اللہ علیہ کے گھر میں پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں، اور یہ خیر القرون کا زمانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا زمانہ تھا۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ صفات میں تمام اہل بیت میں ایک یکتائی رکھتے ہیں۔ پوری امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو بندے ایسے ہیں جن کی شان صرف اس وجہ سے ہی کافی ہے کہ آج جتنے مسلمان ہیں، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کی عبادات کا ثواب، ان کی مجاہدوں کا ثواب، کوئی تراویح پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، اس عبادت کا ثواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے۔ کیوں؟ وہ پہلا مددگار نبی کا صحابی، وہ پہلا مددگار تھا حضور کا، اور پہلے حضور پہ کلمہ پڑھ کے تبلیغ کرنے والا پہلا امتی ہے۔ تو جتنے لوگ کلمہ پڑھ کے قیامت تک آئے اور آئیں گے، ان سب کی عبادات کس کے کھاتے میں گئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں۔ ابو بکر کے بعد پہلا انسان امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ آج جتنے اہل سنت والجماعت دنیا کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ شافعی ہیں، چاہے وہ حنبلی ہیں، چاہے مالکی ہیں، چاہے حنفی ہیں، جو عبادت بھی کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم پڑھتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں طلباء، یہ ساروں کا ثواب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ دلیل کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے شرف تلمذ صحابہ کے سامنے اختیار کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے حدیث کو سیکھا اپنے والد ماجد امام باقر رحمت اللہ علیہ سے، اور امام باقر وہ انسان ہیں جنہوں نے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر علم کو سیکھا تھا، اور امام زین العابدین کو بیمار کربلا ہے۔ اب امام زین العابدین تو فقیہ مدینہ تھے، لیکن امام باقر نے اس وقت کے اندر شیخ الائمہ، استاذ الفقہاء، استاذ المحدثین کا لقب پا لیا تھا۔ تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
حضرت عطا ابن یسار رحمت اللہ علیہ جو حضرت ابن عباس جو مفسر امت ہیں ان کے ماہ ناز شاگرد ہیں، مولا نافع جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماہ ناز شاگرد ہیں، غلام تھے، ان سے شرف تلمذ اختیار کیا، پھر اپنے والد امام باقر کے علاوہ ان تابعین اور صحابہ سے بڑی تعداد میں علم حاصل کیا، اور پھر اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے محدث جن کو محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جو جابر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے ماہ ناز شاگردوں میں سے تھے، یہ محمد بن منقدر اتنے ماہ ناز محدث تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ کی خواب میں آ کر کئی بار فرمایا کہ جاؤ محمد ابن منقدر اپنے شاگرد کو میرا سلام پیش کرو۔ یہ محمد ابن منقدر امام جعفر صادق کے استاذوں میں سے ہیں۔ پھر انہوں نے ابن عباس کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی شرف تلمذ گھٹنے ٹیکے علم سیکھا، اور اس کے علاوہ مدینہ کے سب سے بڑے فقیہ فقاہت میں، اگر آپ حدیث تفسیر وہ تو انہوں نے سیکھی ہی سیکھی، اور صحابہ سے ابن عباس سے جس نے تفسیر سیکھی ہو وہ کتنا بڑا مفسر ہوگا، جس نے عبداللہ ابن مسعود کے سامنے بیٹھ کر حدیث سیکھی، عبداللہ ابن عمر سے حدیث سیکھی ہو، اور عروہ ابن زبیر سے حدیث سیکھی ہو، عطا ابن ابی رباح جن کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے عطا جیسا عالم نہیں دیکھا، عطا ابن یسار رحمت اللہ علیہ بڑے فقیہ محدث، ان بڑے بڑے اکابر کے سامنے امام جعفر صادق نے قرآن سیکھا، حفظ کیا بچپن میں، حدیث سیکھی، تفسیر سیکھی۔ پھر فقہ کی باری آتی ہے تو مدینے کے سب سے بڑے فقیہ اس زمانے کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد بن ابو بکر جو مدینے کے سب سے بڑے فقیہ تھے، جن کا فتویٰ چلتا تھا، ان کے سامنے بیٹھ کر کیوں سامنے بیٹھے؟ اس لیے کہ قاسم بن محمد بن ابو بکر امام رحمت اللہ علیہ کے نانا تھے، اور ان کے سامنے بیٹھ کر نانا نے اپنے نواسے کی کس طرح پرورش کی، تربیت کی، علم سکھایا، تو فقاہت میں آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں 4 بڑے مذہب ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، امام محمد ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اب امام مالک، اب آپ دیکھیے امام شافعی اور امام احمد تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہوئے، شاگردوں کے شاگرد ہوئے، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان 2 سے آگے علم چلا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی صحابہ کے بعد بڑا تابعین میں سے ہے تو وہ صرف ابو حنیفہ ہے۔ امام مالک تبع تابعی ہیں، تابعی نہیں ہیں، صحابہ کو نہیں دیکھا، صحابہ سے علم نہیں سیکھا، لیکن امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا، واحد اماموں میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے، علم سیکھا۔ اب امام مالک بھی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام مالک نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھی، حدیث کا علم سیکھا، حدیث کو سنا، راویان حدیث ان کی ساری وہ امام جعفر صادق اس میں آتے ہیں۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی جس کو موطا امام مالک کہا جاتا ہے، اور عرب کے علماء نہیں لیکن افریقہ کے علماء، مغرب کے علماء کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ بخاری سے افضل موطا امام مالک ہے، اس لیے کہ وہ زمانہ رسول کے زیادہ قریب ہے، اور امام بخاری سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے، اور 100 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، لیکن اہل سنت پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری ہے۔ لیکن امام مالک نے حدیث کس سے سیکھی؟
امام جعفر صادق سے، اور امام مدینہ کے امام تھے امام مالک، امام ابو حنیفہ نے فقہ کس سے سیکھی، حدیث کس سے سیکھی؟ امام ابو حنیفہ نے اپنے 4000، بعض روایات میں ہے 400 اساتذہ کے نام لکھے، ان میں فرماتے ہیں، آپ کے الفاظ ہیں جو آپ کے الفاظ التہذیب التہذیب کے اندر ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا، ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا، اور انہی الفاظ کو جو ہے بعض کے ہمارے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا کہ آپ نے فرمایا میں نے 400 اساتذہ سے علم یا 4000 اساتذہ سے قرآن و سنت کا علم سیکھا، لیکن مجھے ان میں سب سے زیادہ علم کا فخر امام جعفر صادق پر ہے۔ آپ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان سے علم سیکھا، تصوف سیکھا، فقہ سیکھی، حدیث سیکھی، سارے علوم کو سیکھا، اور ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ 2 سال تک امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر، جوتوں میں بیٹھ کر، گھٹنے ٹیک کر علم قرآن و سنت کو سیکھا۔ اور پھر امام ابو حنیفہ کا یہ قول امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لاتے ہیں، اور یہی قول جو ہے ابن حجر بھی لاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میرے یہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق سے علم سیکھا تو لہلک النعمان، تو نعمان ابن ثابت، یعنی آپ نعمان تھے، آپ کا نام نعمان تھا ابو حنیفہ کا، آپ فرماتے ہیں اگر میرے یہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق سے علم سیکھا تو میں ہلاک ہو جاتا، مجھے وہ علم ہی نہ ملتا جو اہل بیت سے ملا ہے۔ اہل بیت کے احسانات ہیں امت پر۔ آج میں نے کہا نا جملہ کہ آج حنفی دنیا میں 65% ہیں، دنیا کا چپے چپے پہ چلے جائیں حنفی آپ کو ملے گا۔ حنفی قرآن و سنت کے خلاف مذہب نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے ملا ہوا مذہب ہے۔ اس لیے حنفی سنی ہوگا، اہل بیت سے کبھی بغض نہیں رکھے گا، اہل بیت کی شان بیان کرے گا۔ تو آج دنیا میں 65% حنفی دنیا میں ہیں یا نہیں، اور اہل سنت اور شافی، حنبلی، مالکی، یہ سارے کس کے شاگرد ہوئے؟ امام جعفر۔ کس کے شاگرد ہوئے؟ امام۔ تو آج آپ جتنی عبادت کرتے ہیں یہ ثواب کس کو ملے گا؟ امام۔ ملے گا نہیں ملے گا؟ آج جو سنی نماز پڑھتا ہے، جو سنی عبادت کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے، جو تبلیغ کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، جو تصوف کا کام کرتا ہے، ختم نبوت کا کام کرتا ہے، عظمت صحابہ کی صدا لگاتا ہے، یہ سارے ثواب کس کے نامہ اعمال میں گئے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے۔ کیوں کہ ہمارے سارے ائمہ شاگرد جو ان کے ہیں، شاگرد ان کے ہیں۔ اب آپ دیکھیے امام جعفر صادق کے شاگردوں کے نام۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے والوں کے نام۔ پہلا نام وقت کے امام، امام الائمہ، امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، یہ نام بھی بہت بڑا ہے۔ اور پھر امام مدینہ امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ، یہ امام جعفر صادق کے شاگرد۔ پھر شام کے امام سفیان ابن عیینہ امام جعفر صادق کے شاگرد، محدث عظیم۔ اور پھر سفیان ثوری جیسا محدث اعظم، وقت کا امام، امام جعفر صادق کا شاگرد۔ لیث ابن سعد مصر کا امام، امام جعفر صادق کا شاگرد۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ وہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ شاگردوں کا یہ حال ہے۔ آپ کو میں حیرت کی بات بتاؤں، امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے کی تربیت کی۔ آپ کا ایک بیٹا اسماعیل تھے، ایک محمد تھے،
ایک علی تھے، ایک اسحاق تھے، ایک بیٹی فروا تھی، اور ایک بیٹے موسیٰ کاظم تھے۔ پھر آپ کے بعد اسماعیل پہلے فوت ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا جی نہیں، اسماعیل کو مرغے نے چونچ ماری تھی، فوت ہو گئے، لیکن ایک گروہ اسماعیلی بن گیا اس اسماعیل کے نام پر، بہری بنا وہ بھی اسماعیل کے نام پہ، بہری جو فرقہ ہے۔ لیکن موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو علم سیکھا انہوں نے اپنے والد سے، امام جعفر صادق سے، اور موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا تھے۔ اچھا، آپ کو حیرت ہوگی کہ آج دنیا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتی ہے نہیں جانتی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی تھی جن سے، آپ کے دادا پیر جو تھے وہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے دادا پیر ہیں، اور بڑے بڑے ولی بایزید بستامی جیسے ولی، عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی، وہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ اور معروف کرخی سلطان الاولیاء ہیں، سلطان بغداد جس کا مرید ہو تو وہ خود کتنا بڑا ولی ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی جس کا دادا مرید ہو، پوتا مرید ہو، یعنی اتنا رتبے میں نیچے ہو، تو معروف کرخی کا رتبہ کتنا بڑا ہوگا پھر۔ تو آج دیکھیے معروف کرخی کون تھے؟ یہ علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق، جو علی رضا مشہد میں مزار ہے ان کا، اور توس پہلے شہر کا نام ہوا کرتا تھا، توس کہلاتا تھا، علم کا مرکز تھا، چونکہ آل رسول یہاں پر آباد تھے اور اہل بیت نے یہاں علم کو، قرآن و سنت کو پھیلایا تھا۔ آج اہل بیت کا نام لینے والے قرآن و سنت سے ناآشنا ہیں، نہ ان کو قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ فقہ کا پتہ۔ اب آپ دیکھیے تو معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جو تھے، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دادا پیر ہیں، وہ علی رضا رحمت اللہ علیہ کے دھوبی تھے۔ کیا تھے؟ اہل بیت کا دھوبی، ولایت کا اتنا بڑا سرتاج تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی ان کے مریدوں میں سے ہیں۔ چونکہ اس گھر سے ولایت نکلی ہے، اس گھر سے علم نکلا ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن نازل ہوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں؟ آپ نے طائف کے پتھر کھائے، آپ نے اوجڑی پھینکوائی، آپ نے کانٹے اپنے رستے کے برداشت کیے، گالیاں سنی، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، آپ کو شدید تکلیف اذیت دی گئی۔ یا رسول اللہ، آپ اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ کے لیے کوئی انتظام کریں، پیسے کا، گھروں کا، کوئی آپ کو دولت دیں۔ قرآن اترا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے پیغمبر ان سے کہہ دو، اے میری امت کے لوگوں، قیامت کی صبح تک لا اسألکم علیکم اجرا، میں پیغمبر تم سے صلہ نہیں مانگتا جو میں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، الا المودۃ فی القربى، لیکن صلہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کا نام لینا، بار بار لینا اور محبت سے لینا۔ اس لیے جس نے اہل بیت کا ذکر اچھے الفاظ سے کیا، اس نے محمد عربی کو خوش کر دیا۔ تو امام جعفر صادق کا آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں اور علم کا پہاڑ ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ نے علم عطا فرمایا تھا کہ آپ کے پوتے کے دھوبی کو اللہ نے کس مقام پر پہنچایا، تو جو آپ کے ذات کے ساتھ جڑا، آپ کے شاگرد بنے ابو حنیفہ۔ اچھا، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو تھے، ایک جملہ بڑے فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے، اس کو کشف الغمہ کتاب ان کی ہے، اس کے اندر بھی لکھا گیا ہے، اصول کافی اصلی عربی میں میرے پاس 6 جلدوں میں ہے، اس میں بھی لکھا گیا ہے، اور امام ابن کثیر نے بھی لکھا۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جب وجد میں آتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے، ولدنی ابا بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ پیدا کیا۔ چونکہ آپ کی نسبت
اور آپ چونکہ کشف الغمہ کے اندر اصول کافی کے اندر ہے، آپ فرماتے تھے اے لوگو مجھے جس طرح مولا علی جو میرے والد ہیں ان کی شفاعت کا یقین ہے کہ شیر خدا علی کی وجہ سے میری بخشش ہوگی، تو وہی مجھے ابو بکر کی شفاعت کا بھی یقین ہے۔ یہ آپ خود فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے ابو بکر سے تو اتنی نسبتیں ہیں کہ آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی بندہ اہل بیت کو ابو بکر صدیق یا ابو بکر کو اہل بیت سے جدا کرنا چاہے تو وہ کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امام جعفر جیسا انسان فرما رہا ہے مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ پیدا کیا، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا عبد الرحمن، ایک بیٹا محمد۔ عبد الرحمن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام اسما رکھا جاتا ہے۔ ادھر محمد کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، مدینے کا فقیہ بن جاتا ہے، اس کا نام قاسم رکھا جاتا ہے۔ وہاں کربلا کا بیمار امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوتی ہے، اور ان کے گھر میں ایک جو ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس بیٹے کا نام باقر رکھا جاتا ہے۔ اور یہاں ان کی آپس میں شادی ہوئی، جو کزن ہیں ان کا اسما اور قاسم کی شادی ہوتی ہے۔ اسما کے جو دادا ہیں وہ ابو بکر ہیں اور قاسم کے دادا ابو بکر ہیں۔ ان دونوں کو اللہ رب العزت شادی کے بعد ایک خوبصورت بیٹی عطا کرتے ہیں۔ وہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے اس کا نام فروہ رکھا جاتا ہے اور اس کو ام فروہ کہا جاتا ہے۔ وہ بیٹی کا نکاح امام باقر کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کو اللہ رب العزت امام جعفر صادق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آپ فرماتے تھے ابو بکر تو میری ماں کا دادا بھی ہے، نانا بھی ہے، مجھے ابو بکر ننیال بھی ہے، ددیال بھی ہے، مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا۔ ابو بکر صدیق کی شان یوں بیان کیا کرتے تھے، اور آپ یہ جملہ آپ کا ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹے نعمت ہوتے ہیں، یہ قول امام جعفر صادق کا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا بیٹی کے متعلق، آپ نے فرمایا بیٹی نیکی ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتی ہے۔ یاد رکھو نیکی پہ صلہ ملتا ہے، نعمت پہ سوال ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا تم نے حق کیا ادا کیا تھا، نیکیوں پہ اللہ صلہ دے گا، یہ اجر ہے، یہ اجر ہے۔ نماز نیکی ہے نا، روزہ نیکی ہے، لیکن نعمت جو ملی ہے جوانی، صحت، روٹی، کپڑا، مکان، یہ سب نعمت، سوال ہوگا یا صلہ ملے گا؟ تو آپ کا یہ قول بڑا مشہور ہے، بڑے قول ہے، میں سنانے شروع کروں ٹائم یہی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی رحمت ہے، نیکی ہے، اور بیٹا، اس لیے بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہوا کرو کہ یہ نعمت نہیں رحمت ہے، قیامت کے دن اس کی ایک ایک خرچ پہ مجھے اجر ملے گا، اللہ مجھے دے گا۔ اور بیٹے والے خوش ہوتے ہیں، بیٹیوں والے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ یہاں عورتیں میرے پاس آ کے روتی ہیں، اور جی بیٹی پیدا ہوئی، خامن نے طلاق دے دی، خامن جو ہے مار دیتا ہے، بچی کو مار دیتا ہے، ایسے دور میں بھی ہیں۔ تو اس لیے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ بیٹی پیدا ہوگی، اللہ تمہیں دے گا اجر اس پر، اور بیٹا ہوگا تو تمہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ اب بیٹوں کا کیا حال ہے آج کل۔ تو اب یاد رکھیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، اور امام صاحب ایک مرتبہ حرم کعبہ میں بیان کر رہے تھے، امام ابو حنیفہ، تو تلامذ بیٹھے تھے یوں سامنے سارے شاگرد، تو اس دروازے سے پچھلی سائڈ سے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، تو آپ بولی جا رہے تھے، بیان کری جا رہے تھے، لیکن مجمع کی نظر ادھر تھی، تو ایک دم کھلبلی مچ گئی، کھلبلی مچ گئی۔ امام صاحب نے مڑ کے دیکھا تو ستون کے پیچھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی تقریر سن رہے تھے۔ امام صاحب ایک دم اٹھے، دوڑتے ہوئے آپ کے سامنے جا کے یوں کھڑے ہو گئے، فرمایا حضرت استغفر اللہ، اہل بیت کے تو ہم غلام ہیں، ہمارے امام، چاروں امام اہل بیت کی اتنی عظمت کا بیان کرتے تھے۔ امام نسائی کو مسجد کے صحن میں اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ شان اہل بیت کو بیان کرتے تھے۔ امام شافعی کو اس لیے کفر کا فتویٰ لگا کہ ان کو شان اہل بیت وہ بڑی شدت کے ساتھ بیان کرتے تھے۔
امام ابو حنیفہ پر بھی ایسے فتویٰ لگا. آپ نے کہا مجھے پتا ہوتا تو ابو حنیفہ سارے شاگردوں کے ساتھ آپ کے راستے میں استقبال کے لیے کھڑا ہوتا کہ آپ اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، ہمیں جو کچھ ملا ہے زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، اسی گھر سے ملا ہے سب کو. اب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ لقب صادق تھا، ویسے صابر بھی آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کا لقب ہے، عابد بھی آپ کا لقب ہے، لیکن جو مشہور ہوا، حالانکہ آپ کا نام صادق نہیں تھا، آپ کا نام جعفر تھا. اور صادق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ لقب دنیا میں آپ ہی کا مشہور ہوا ہے، اور ان کا نام لینے والے رات دن جھوٹ بولتے ہیں. بولتے نہیں بولتے، ہر مسلمان جھوٹ بول رہا ہے. اگر اہل بیت کا نام لینا ہے تو اہل بیت کی صفات کو بھی اپنائیں. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ایسا کمال دیا تھا، حسین جمیل تھے، داڑھی گھنی تھی، قد بہت لمبا بھی نہیں تھا، بہت چھوٹا بھی نہیں تھا، درمیانہ تھا. ہمیشہ خوبصورت لباس پہنتے تھے اور صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، اعلیٰ پگڑی باندھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں چاہوں تو پرانا لباس پہن سکتا ہوں، لیکن تقویٰ پرانے لباس میں نہیں ہے بلکہ دل کے اندر ہوتا ہے. میں اس لیے پرانا خستہ لباس نہیں پہنتا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے. میں اچھا لباس پہنتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب میرے گھر آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ. امام صاحب جب درس دینے جاتے تھے تو داڑھی کو صحیح تیل لگاتے، خوشبو لگاتے، اپنے اچھا لباس پہنتے، بہترین پگڑی باندھتے، پھر تیار ہو کے ایسے جاتے جیسے شادی میں جا رہے ہیں. اور ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں تو ایسے عجیب حالت ہوئی ہوتی ہے، اور شادی کے لیے کیسے تیار ہوتے ہیں حال کے لیے. تو اب یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کرو، اچھے لباس میں جاؤ. تاکہ اب یاد رکھیں کہ امام ابو خزیمہ رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب جو صحیح خزیمہ ہے وہ بخاری شریف کے مقابلے کی ہے، بڑی بہترین کتاب. اور اس کو دنیا میں اگر کہا جاتا ہے اگر کوئی کتاب امام بخاری کی بخاری کے مقابلے کی حدیث کی ہے تو امام خزیمہ ابو بکر خزیمہ رحمت اللہ علیہ کی ہے، 300 ہجری کی ہے. اور 300 ہجری آپ نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا طریقہ اختیار کیا، اچھا لباس پہنتے، اسی طرح پگڑی باندھتے، صحیح مزین ہو کر درس حدیث میں جاتے، اپنے معاملات میں جاتے. تو مصر کے علماء نے آپ سے نہ حسد کرنا شروع کر دیا. اہل علم میں اکثر حسد ہوتا ہے، وہ بندے کی جو ہے نا حسد کرتے، تو انہوں نے ان پہ حسد کرنا شروع کیا. تنگ آ گئے، اتنے تنگ آئے کہ انہوں نے مصر ہی چھوڑ دیا اور طوس چلے گئے. اور طوس میں جا کر وہاں پہ مدرسہ بنایا، کام شروع کیا. اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ جب بالکل پھنس جاتے کسی مسئلے میں تو امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کے مقبرے پہ چلے جاتے، اور وہاں جا کے خود آپ فرماتے ہیں، اور یہ جملہ بستان المحدثین کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے، اور یہی جملہ جو ہے وہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے جو مصر کے بہت بڑے عالم تھے. وہ فرماتے ہیں امام ابو بکر خزیمہ کہ جب مجھے مشکل آتی، پریشان ہوتا، تو میں علی رضا رحمت اللہ علیہ کے مقبرے پہ چلا جاتا اور وہاں جا کر جو ہے میں سلام پیش کرتا. اب یہ جملہ ہے، یاد رکھیں. اور اسی طرح اپنے آپ کو تیار کر کے جاتے، اور فرماتے ہیں کہ آپ کے شاگرد کون؟ آپ کے مستدرک حاکم جنہوں نے لکھی ہے، نیشاپوری حاکم نیشاپوری رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد تھے امام بیہقی رحمت اللہ علیہ. اور امام بیہقی رحمت اللہ علیہ شاگرد تھے وہ امام ابو خزیمہ کے، امام ابو بکر خزیمہ کے. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے استاد کا ذکر کرتے ہیں امام بیہقی کہ میرے استاد فرماتے تھے کہ امام ابو بکر خزیمہ اتنے روب والے تھے، دبدبہ والے تھے کہ ان کے سامنے حاکم وقت بھی بات نہیں کر سکتا تھا، طلبہ بھی بات نہیں کر سکتے تھے. لیکن جب وہ علی رضا رحمت اللہ علیہ کے مقبرے پہ جاتے تو ایسے ہو جاتے جیسے انسان اپنے مرشد کے پاس گیا ہے،
اپنے استاد کے پاس گیا ہے، بالکل عاجز بن جاتے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ تو یہ قبر پہ آتے ہیں تو ان کے سامنے اتنے عاجز بن جاتے ہیں، آپ تو اتنی شان والے ہیں، تو آپ فرماتے تھے مجھے یہ عزت ملی ہی اہل بیت کی عقیدت کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں، بڑی باتیں ہیں، ابھی تو وقت ہی ختم ہو گیا، ابھی تو امام جعفر صادق، میں ایک آپ کو